السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. حسب روایت سیاست تو ڈسکس ہوگی، لیکن گھریلو سیاست. چلو آپ مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں. وقت اب بس پھر آپ ایسے ہے کہ فوراً آپ کمپلینٹ کریں ہاں اور انہوں پھڑ کے لے جائیں گے. ہاں میں اتنے جا کے کہوں گا کہ میں تو نہیں گھور رہا تھا، عائشہ گھور رہی تھی. نہیں، میں تو مسکرا کے دیکھ رہی تھی. دیکھیے اس کا ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. دیکھیں، آپ نے مجھے گھور کے دیکھا. رائٹ. ہاں، تو وجہ چاہے جو بھی ہے وہ تو میں بعد میں بیان کروں گی کہ آپ نے مجھے گھوری کیوں ڈالنی. یہ بعد میں ڈسکس ہوگا، لیکن میں رپورٹ کر دوں گی. اوکے. جب آپ رپورٹ کریں گی جی تو آپ کو مجھے وہ کیس ہو جائے گا میرے ہاں اوپر. بالکل. آ جاؤ سیٹھی صاحب، ہاں گھور دے ہو تسی، تہاڈی ایسی دی تیسی، ٹھیک ہے نا. ہاں میں کہوں گا جی کوئی نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے تھا، ٹھیک. تو ایسی کوئی گل ہی نہیں ہے، میں کس طرح گھور سکنا. ہاں، جرت. میں تو شریف آدمی ہے، میری ضرورت نہیں. وہ کہہ گے نہیں ہے، کوئی نہیں، عائشہ نے الزام لگاتا ہے تھوڑے تے تسی پہنچ جاؤ. تو میں کہاں بلاؤ نا عائشہ نے ادھر. اچھا. تو بلان گے، عائشہ نے پوچھیں گے کہ اچھا آپ نے الزام لگایا، یہ گھور کے دیکھ رہے تھے؟ جی. تو عائشہ کہے گی جی ہاں. تو وہ کہیں گے اچھا تو ثبوت کیا ہے؟ تو کہے گی میں جو کہہ رہی ہوں کہ نہیں نہیں ایسے تو نہیں ہے نا، آپ کے کہنے کے ساتھ تو نہیں ہو جائے گا، آپ تو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. اچھا. ہاں تو اب سیٹھی صاحب اگر کہہ دیتے ہیں کہ آپ گھور رہی نہیں تو پھر آپ کے اوپر بھی کیس ہم کر دیں گے. تو یہ اس کی ایویڈنس کہاں ہے، پروف کہاں ہے اس کا؟ کوئی بندے ہیں آپ کے ساتھ 3-4 جنہوں نے دیکھا تھا کہ یہ گھور رہے تھے آپ کی طرف؟ اور تو اگر ہے ایسے کوئی ثبوت ہے تو لے کے آئے. ثبوت کے بغیر الزام لگانا تو ہر بندہ، ہر عورت، ہر مرد لگا سکتا ہے. یہی تو بات ہے اس قانون میں کہ یہ ثابت کیسے ہوگا. ہاں اتنی پیچیدگی ہے اس کے اندر. لیکن اس کا تعارف یہ ہے کہ پہلے تو اس میں صرف 2021 میں ہم نے دیکھا تو خواتین کی حد تک محدود تھا. اب تو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہر وہ طبقہ جو پسا ہوا ہے یا جس کو کوئی شکایت ہے، نہیں مرد و ضروری خواتین، نہیں، ضروری بچے. پسا ہوا نہ ہو، کیونکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر خاتون جو ہے وہ پسی بھی ہے. ہاں اور آج کل تو مرد کہتے ہیں ہم بھی پسے ہاں، ہیں. یہ مرد بھی آگے اس میں تو پہلی یہ بار. سارے آ گئے نا اس میں. ہاں تو بس ٹھیک ہے، سارا دن اسی گھورتے رہوں گے ایک دوسرے وقت. اور سارا کیس دن بنتے رہیں گے. سانو لیندے جان گے، وکیلاں دی عیاشی ہو جائے گی. یہی کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ جی. وکیلوں کی عیاشی سے زیادہ اس میں کچھ ہر نہیں ہے، یا روز پولیس یہاں کی. وہی مجمع لگا کرے گا عدالت کے آگے، اور آنا جانا رہے گا. ہاں. اور جو گھر تھوڑے بہت چل بھی رہے ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گے لڑائی جھگڑے کے اندر. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں جیسے بالکل اس میں کے یہ بارے سمجھتا میں ہوں بات یہ کی گئی؟ اتنا فضول یہ قانون ہے، اتنا فضول یہ قانون ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ بہت اچھی ہے. کہ سوچ تو یہی تھی نا کہ جو جن لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے یا جن لوگوں کے اوپر جینیونلی کوئی پرسیکیوشن ہوتی ہے ان کے جی تحفظ کے لیے بالکل. بنایا گیا. مگر پھر اس پہ تھوڑی سوچ بچار ہونی چاہیے تھی کہ جو کیسے یہ چیزیں پروف دیا جائے گا اس کا کہ یہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے. دیکھیے ہراسمنٹ کے اوپر دنیا میں ہر جگہ پہ قانون ہے، جسے آپ ہراسمنٹ کہتے ہیں، ہراس کرنا. جی جی. یہاں بھی ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں. تو ان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اور تو خاتون جو ہے وہ تو کسی ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ الزام لگتے ہیں. جی. ابھی خاتون کے لیے ایک اومبڈسمن بھی ہے، وہاں بھی یہ جو الزام ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف وہ جاتے ہیں وہاں سنی جاتی ہے بات. مگر کیا اس کے ساتھ کوئی مسئلے حل ہو گئے؟ قانون بنانا آسان ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اور اگر صحیح طریقے سے وہ قانون امپلیمنٹ نہ ہو سکے تو وہ اور بھی نئے مسئلے کریٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ اس قانون کو غور سے دیکھیں اور اس کے اندر جس قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور کسی چیز کی ڈیفینیشن نہیں دی انہوں نے، تو یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اے گھورنا سی تے گھورنا نہیں سی، اے گالی سی تے گالی نہیں سی، اے پیار دی گالی سی یا غصے دی گالی سی؟ یا غصہ جو ہوتا ہے وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے 2 منٹ کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غصے کے اندر جو بات کر دی جائے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، بیکاز غصہ جو ہے اس میں بندہ اپنے قابو میں نہیں ہوتا، اپنی ہوش میں نہیں ہوتا. تو اس لیے تو یہ ساری چیز بہت سے اس میں ایشوز ہیں. اور مجھے جو حیرانی اس بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی کمیٹیز میں اس کو دیکھا اور وہاں بھی یہ بحث 2 ہوئی، کمیٹیز کے اندر اس کے اوپر پوری بحث ہو تو چکی یا ہے. تو ہمیں بتایا جائے کہ لاجک کیا ہے اس کی. یہ سارے جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ کیا عدالتوں میں جا کے اس کے جواب ملیں گے یا اس سے پہلے جواب ملنے چاہیے؟ اس میں ایک پروٹیکشن کمیٹی بنانے کی بھی بات کی گئی ہے. پروٹیکشن آفیسرز کو بھی اس میں متعین کیا جائے گا. اس میں میڈیکل ڈاکٹرز ہوں گے، سائیکیاٹرسٹ، سائیکالوجسٹ ہوں گے، پولیس آفیسرز ہوں گے، ممبرز آف نیشنل کمیشن ہوں گے جو کہ وکٹمز کو اسسٹ کریں گے اس معاملے پہ. یعنی پراپر انکوائری ہوگی. پورا نیا ڈرامہ کھڑا ہو جائے گا اور اس میں سے نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہونی. بیکاز اگر آپ یہ سارا ایک عملہ بنا دیتے ہیں، سائیکالوجسٹ، ڈاکٹر، فلانا ٹنگڑا،
کبھی فلانے کو بلایا جائے گا، کبھی فلانے کو بلایا جائے گا، اور ایویڈنس ہوتی رہے گی، ریکارڈ ہوتی رہے گی، نہیں ہوتی رہے گی. اس کے بعد پھر جب یہ جو بھی فیصلہ آتا ہے تو اس کو چیلنج کر دیا جائے گا. کوئی نہ کوئی تو چیلنج کرے گا نا. تو پھر وہی سارا ڈرامہ کہ جی پہلے اس کورٹ میں جائیں، پھر ہائی کورٹ میں جائیں، پھر کیونکہ ہائی کورٹ کی ریٹ آپ نہیں لے سکتے. جتنے مرضی قانون بنا لیں آپ ہائی کورٹ کو علیحدہ نہیں کر سکتے. اچھا، آپ نچلے پیمانے پر نچلے جگہ پہ آپ جو مرضی کر لیں اس قسم کے قانون. آپ لکھ بھی دیں کہ یہ قانون کے جو فیصلے ہیں یہ ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں ہوں گے، اس کے باوجود ہائی کورٹ کی فنڈامنٹل ریٹ جیورسڈکشن ہے تو وہاں جائے گا. اس کے بعد سپریم کورٹ. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. مگر بات یہ ہے مسئلہ تو ہے، ہراسمنٹ ہوتی ہے اور ہم نے قانون بھی بنایا ہے، مگر مجھے بتائیں کتنے کامیاب ہیں وہ قانون. اس کے اوپر کسی نے کوئی اسٹڈی کی ہے؟ یہ جو خواتین کی ہراسمنٹ کے بارے میں آن دا ورک پلیس اور گھر میں یہ سب قانون بنے ہوئے ہیں. پنجاب کی حد تک تو بہت مؤثر ہے، مریم نواز صاحبہ کے بعد یہ اور اسٹرانگ ہوئے ہیں. تو مطلب ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ اس میں کہ ریٹ آف سکسیس کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے تو اس کو ریڈیم کیا جائے، ریڈریس کیا جائے، اس کو بیلنس کیا جائے اس چیز کو. مگر یہ ہے کہ اس قسم کا اوپن ہینڈڈ لا. اور پھر دیکھیے ایسی چیز بنانا، اس کے پہلے رولز نہیں بنائے. رولز سے پتہ تو لگتا کہ گھورنا ہوتا کیا ہے، فلانی چیز کیا ہوتی ہے، ابیوز کو اس کو کہتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ابیوز بڑا کلیئر کٹ تھا، فزیکل ابیوز. یہاں تو اس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل ابیوز بھی ہے. لو جی تم سائیکالوجسٹ سے بٹھا کے پوچھو وہ کہتے بھی تو آپ کا ٹراما کیا ہے، جو مرضی آپ کہہ دیں تو اٹس یور ورڈ اگینسٹ somebody else's word. تو یہ what is all this؟ تو I thought بڑا ہی immature قسم کا فضول پوائنٹ سکورنگ ہے. اب یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے اچھا وہ پچھلے سال بھی پریزنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، مگر اس قسم کے قانون کو پھر صحیح طریقے سے بنانا چاہیے نا کہ اس کے کوئی نتیجے بھی اچھے نکلیں. اس کے کوئی اچھے نتیجے نہیں نکلیں گے. لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ایک ایسے آسمان پہ چلے جائیں گے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر. اور ہماری تو ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہے جی، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور اس کے اندر تو پتہ نہیں ہر بندہ جو ہے وہ کود کے. آپ بیوی کو طلاق کی دھمکی نہیں دے سکتے، آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، آپ بیوی کو اس کی مرضی کے خلاف سسرال کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. اچھا میں سوال پوچھتا ہوں، لڑائی ہوتی ہے گھر میں جو کہ ہر روز ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کے اوپر ہوتی ہے نا. ہر روز تو نہیں ہوتی، چلو ہر دوسرے دن چلیں. اچھا لڑائی کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھار نہیں لڑائی کیا ہوتی ہے؟ اختلاف رائے ہوتا ہے. اختلاف رائے. اب اختلاف رائے لڑائی کب بن جاتی ہے جب اور کب کیا اس وقت بنتی ہے جب میاں کہتا ہے چل میکے چلی جا تو وہ چلی جاتی ہے تو اس کے بعد 2 ہفتے بعد جا کے بندہ انہوں واپس لے آتا ہے. تو کیا اس دوران میں اب یہ کیس ہو جائے گا؟ وہ خاتون ان پہ کیس کر دے گی؟ یہ کیا ہوگا؟ واٹس گوئنگ آن؟ اور پھر باہمی صلح صفائی سے وہ واپس بھی لے لیں گے تو مشق جو اور ہے اس وقت تو یہاں تو یہ ہے کہ بے عزتی یا اس قسم کی ایشوز جو ہیں وہ صرف ضروری نہیں کہ ہسبینڈ اور وائف کریں، وہ دی مدر ان لا کر سکتی ہے، فادر ان لا کر سکتا ہے، ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم بکھیڑے. تو یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ سوچا سمجھا نہیں ہے کس طریقے سے. نہیں سیٹ صاحب شاید یہ متاثر زیادہ لگتے ہیں جیسے ہم بیرون ملک دیکھتے ہیں، ترقی یافتہ معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ ایک سسٹم کام کرتا ہے اس طرح کے ابیوز کے اوپر، پھر تھراپیز بھی ہوتی ہیں، پھر قانون جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے جو اس بارے میں کمپلینٹ کرے. تو یہاں پولیٹیکل ول تو ہمیں دکھائی دے رہی ہے لیکن شاید سسٹم ساتھ اس طرح سے تعاون نہیں کر رہا جس طرح بیرون ملک ہم دیکھتے ہیں. یہاں 2 باتیں نا، ایک تو سسٹم تعاون نہیں کرتا کیونکہ سسٹم کے اندر بہت سے روڈ بلاکس ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کلچر. ہمارے کلچر کے اندر بہت سی چیزیں نارمل ہیں، باہر کے کلچر کے اندر بہت سی چیزیں نارمل نہیں ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں ہے. ہاں تو مطلب وہاں تو میاں بیوی ہیں اور بچے ہیں بس، اور بچے بھی بھاگ جاتے ہیں، میاں بیوی رہ جاتے ہیں، اسی لیے ڈیورس بہت ہائی ہے. ٹھیک، یہاں تو ہر بندہ ایک دوسرے اتنے چڑھیا ہے. کارج کو 2 فیملیز رہ رہی ہیں اور سارا وقت لڑائی جھگڑے کیا گھورنا از ناٹ دا لیسٹ آف دا پرابلم. اور اس میں فزیکل ابیوز کیا ہے، ایموشنل سائیکولوجیکل ابیوز، سیکسچل ابیوز. خیر سیکسچل ابیوز کا وہ اس کے اوپر بھی پرابلمس ہیں. ابھی قانون کے جی ہسبینڈ وائف ریلیشنز کے اندر واٹ از سیکسچل ابیوز اینڈ واٹ از کنجوگل رائٹ، یہ بھی تو ایشوز ہیں نا. وربل ابیوز. اب وربل ابیوز میں کیا، اگر کوئی بی سی کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے تو چلو جی لے چلیے کر لیے. تو یہ تو آپ پنجابی زبان جو ہے اس کے اندر تو وربل عام ہے. وربل تو بہت کچھ کہتے ہیں، اس کا کوئی مطلب تو کوئی نہیں، خام خواہی کہہ دیتے ہیں. ہاں وہ خام خواہ کیا، وہ تو حصہ ہے ہماری زبان کا. اس کے بغیر تو ہم جیسے 2 منٹ سوچنا پہ جائے تو اسی 2-3 گالیاں کر دینے کرنچز تاکہ ذرا تھوڑی دیر وقت مل جائے سوچوں تھا کہ آگے کی کہنا ہے. یہی ہے نا، اسپیس لے لیتے. ہاں تو اسپیس مل جاتی ہے تھوڑی گالی والی دیکھ کے تھوڑے سے، اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حالانکہ صرف غصے کو ٹھنڈے کرنے کے لیے ہوتا ہے اور کوئی اس میں نہیں ہوتی بات.
تو بات یہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں جی یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں. اس میں تو ریسٹریننگ آرڈرز اور جی پی ایس ٹریکر کی بھی بات کی گئی ہے, وہ جو بیرون ملک ہم نظام دیکھتے ہیں, ریسٹریننگ آرڈر لے لیا جاتا ہے کسی کے اگینسٹ. پروٹیکشن آرڈرز, انٹرم آرڈرز, یہ کیا مطلب. لیکن یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری تک کیوں ہے, باقی صوبوں تک یہ آئے گا؟ نہیں, ان وہ کو ایک اسلام آباد اس لیے کہ اربن ایریا ہے. ہاں اربن ایریا کے اندر تھوڑی سی سچویشن فرق ہوتی ہے فرام رورل ایریاز, ٹرائبل ایریاز. وہاں کے جو ریلیجس قانون ہے یا کسٹمز ہیں یا ٹریڈیشنز ہیں, دے آر ویری امپورٹنٹ, اور وہاں لوگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ٹیسٹنگ 1 2 3 کیا ہے کہ اسلام آباد میں کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. ایک قسم کا پائلٹ پروجیکٹ آپ سمجھیں. مگر ان کو اسلام آباد کے اندر بھی بہت سی مشکلات سامنے آئیں گی, اینڈ آئی تھنک اٹس اے بیڈ لا. اس کے پیچھے سوچ اچھی ہے پروٹیکشن دینے کی, اسپیشلی ٹو ویمن, بٹ یہ بات کرتے کرتے یہ آگے چلے گئے ہیں اور بچوں کو بھی انکلوڈ کر دیا ہے. ماں اگر بچے کو گور کے دیکھتی ہے تو کیا پھر بچہ جا کے کمپلینٹ کرے گا؟ یہی بیرون ملک ہوتا ہے, وہاں پہ بچہ جو ہے وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے, تو شاید یہاں پر اس مگر نظام وہاں کو سچویشن کلچر فرق ہے نا, یہاں کلچر فرق ہے. وہاں میں آپ کو بتاؤں, وہاں بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کے چلے جاتے ہیں اور وہ فیملی کا خیال نہیں کرتے, دور ہو جاتے ہیں. جی وہاں کی تو کمپلینٹ یہ ہے, ماں کہتی ہے کہ 2 سال گزر جاتے ہیں فون نہیں کرتے. ہمارا تو سسٹم یہ ہے کہ وی آر جڑا ہوا ہے, جڑا ہوا سسٹم ہے. تو وہ فرق ہے نا بٹوین کڈس اوور دیئر. یہاں کے جو بچے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ جب وہ بچے ہوتے ہیں تو ماں اور باپ ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے. جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کفالت کرتے ہیں پھر ان کی واپس کرنا. وہاں ایسے نہیں ہے, وہاں ایسے نہیں ہے. وہاں کے بچے جب بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کا خیال کرتے ہیں, ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بچے وہاں کے ماں باپ کی کوئی خاص عزت نہیں کرتے, نہ ہی وہ ان کے ساتھ ان کی کوئی ذمہ داری لیتے ہیں. اسی لیے وہاں اولڈ ایج ہومز بن گئے ہیں, اسی لیے ریاست ماں باپ کی جگہ پہ آ جاتی ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے, بوڑھوں کی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی لیے فری میڈیکل ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو یہاں تو اٹس اے ویری ڈفرینٹ سچویشن, اور اسپیشلی اربن ایریاز میں اور ورسز رورل ایریاز. رورل ایریاز ورسز نارمل رورل ایریاز اور ٹرائبل ایریاز, تو بہت ان ایون ڈیولپمنٹ ہے, کلچر کی بھی ان ایون ڈیولپمنٹ ہے. تو اسی لیے مولانا فضل نے بھی کوئی ایک بیان دیا ہے. جی, وہ 18 سال سے کم عمر کی شادیوں پہ انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا میں تو کرواؤں گا اس سے کم عمر شادیاں, اور اس میں جا کے شریک بھی ہوں گا. ہاں, وہ کہتے ہیں قانون بنا ہوا کہ 18 سال کی عمر سے کم شادیاں نہیں ہو سکتی. مولانا کہتے ہیں میں تو 10 سال سے بچے کی شادیاں کرا دیں. اب وہ کیا, ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کلچر کے اندر شادی از ناٹ جسٹ این ارینجمنٹ ویئر کہ آپ کی ایک کوئی سیکشل ریلیشن شپ ہو جاتی ہے. تو بالغ ان کے لیے یہ تو ایک آپ سمجھے ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. جب وہ بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں فیملی کے اندر, تو اس کے ساتھ صرف ان بچوں کا خیال نہیں ہوتا, ان کو اپنی بھی ساری فیملی سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں جو رائٹس ہوتی ہیں ان کو بیلنسنگ ایکٹ کرتے ہیں. تو یہ دس از پارٹ آف اٹ. تو اگر وہ 10 سال کی عمر میں 2 بچوں کی شادی کر دیتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اب الگ جا کے رہیں گے اور بچے پروڈیوس کریں گے. اور دیٹ از اے کانٹریکٹ کہ ہم نے اپنا آپ کو دیا, آپ نے اپنا دیا, ہمارے رشتے فیملی کے رشتے یا قبائلے کے رشتے پورے ہو گئے, اینڈ وی آر ناؤ لنکڈ ٹوگیدر. اٹس اے سارٹ آف اے ڈیل کہ یو نو وی آر ٹوگیدر. تو یہ اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اب شادی ہمارے ذہن میں شادی آتی ہے, شادی اس چیز کو کہتے ہیں جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. تو ہاں, تو وہااں تو وہ یہ کہتے ہیں 10 سال کے اندر تو بچے نہیں پیدا ہوتے. مگر اب مولانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اف دا گرل از بالغ ہے تو دین یس وائی ناٹ. اس میں مذہب کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا. تو وہ اس لیے کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ شاید ایسے ہی تھا, مگر جیسے جیسے سویلائزیشن تبدیلی آئی اور قانون بنے اور وسیع پیمانے پر آبادیاں بڑھی اور اس قسم کی, تو پھر اس کے بعد پھر اس قسم کے قانون بنانے پڑے. اب یہ ہے کہ اسی لیے ووٹنگ ایج بھی 18 ہے, اسی لیے اب ایڈلٹہڈ آئی ڈی کارڈ بھی 18 پہ ملتا ہے. کیونکہ اور اب بائی دا وے ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ یورپ کے بھی اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سے پہلے ہی لوگ بالغ ہو جاتے ہیں, اور وہاں بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ 18 کو کم کر کے 16 پہ. یو کے میں اس پہ پچھلے سال سے کام چل رہا ہے. جی ہاں, مگر وہ اور سسٹم ہے, اور وہاں اور بالغ کا مطلب کچھ اور ہے, یہاں کچھ اور ہے. بہت فرق ہیں بہت سے. لیکن اس فرق کی نشاندہی آپ نے کرتے ہوئے ساتھ ہی ایک سوال کا جواب بھی دے دیا مولانا صاحب کے حوالے سے. انگلینڈ سے ملک وقار علی نے ایک سوال کیا تھا, امید ہے آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. اچھا سیٹھی صاحب, پھر
اس قانون کو ہمارے معاشرے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا کہ اتنی زیادہ اس کے اوپر کرٹیسزم نہ آتی کہ یہ تو ہمارے نظام کو توڑنے کا باعث بن رہا ہے, ہمارے گھروں کو توڑنے کا نہیں بن رہا, کنفیوژن کریٹ کرنے کا بڑھ رہا ہے, ایک نیا ویسٹڈ انٹرسٹ بن جائیں گے اس کے ساتھ, کوئی ریزولوشن نہیں ہوگی. اچھا, بڑھیں گے مسائل, یہ بڑھیں گے مسئلے. یا تو یہ ہوتا کہ اس کو بڑے کلوزلی ڈیفائن کیا جاتا, اچھا, اور ایگزامپلز دیے جاتے. اب یہاں ایسے لگتا ہے کہ آپ نے عدالت پہ چھوڑ دیے کہ کیا وہ طے کرے, جبکہ پہلے آپ نے بتایا کہ ادارے موجود ہیں مختلف اپنی اپنی جگہ پر. تو یہ اگر عدالتیں یہ فیصلہ کریں گی تو پھر تو یہ کہ یہ ہوا یا یہ نہیں ہوا, یہ جائز ہے کہ یہ نہیں جائز, اور پھر تو یہ آپ سپریم کورٹ تک جائیں گے. لائٹ ڈیٹیکٹر, پولیگراف ٹیسٹ, یہ سب ہوتا رہے گا. اچھا سیٹھی صاحب, جب عدالتوں کی بات آتی ہے تو فیصلے میں اور جو بنیاد ہے ان کی, اس میں اتنا تضاد ہوتا ہے کہ ابھی ایک فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے سامنے آیا, اس میں جسٹس یاحیہ آفریدی سربراہی کر رہے تھے اور جسٹس مسرت ہلالی اس ڈویژن بینچ میں تھیں. انہوں نے خلا اور طلاق کے حوالے سے ایک مقدمے کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عدالتیں اپنی مرضی اور بیوی کے بیان کے بغیر طلاق کے مطالبے کو خلا میں تبدیل نہ کریں, کیونکہ اس کی وجہ سے وہ حق مہر سے محروم رہ جاتی ہے. اور اس میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ اور فیملی کورٹ کے سابقہ فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا. یہ کتنا اہم فیصلہ ہے پاکستان کی تاریخ. عائشہ, یہ بہت اہم فیصلہ ہے اور بہت زبردست اچھا فیصلہ ہے. یہ حقیقی طور پہ خواتین کے حق میں ہے. اگر ایک خاتون کہتی ہے کہ خلا نہیں ہے جی تو پھر نہیں ہے, ختم ہوگی بات. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ خلا ہے یا یہ خلا نہیں ہے, صرف اس بنیاد پر کہ وہ مطالبہ کر رہی ہے, ہاں, بجائے یہ کہ وہ کس بنیاد پہ مطالبہ کر رہی ہے, اور نہیں, اور اس کی اہمیت جائز کیا ہے. بنیاد. ہاں, فار ایگزامپل اس کیس بتائیں نا کیا ہوا اس کیس میں. اس میں وہ علیحدگی کچھ وجوہات بتا رہی تھیں کہ ان کے شوہر نے ان کی مرضی کے بغیر دوسری شادی کی, حالانکہ قانون یہ کہتا ہے پاکستان کا کہ آپ اجازت کے بغیر دوسری تو شادی مسئلہ تو بن گیا وہاں, جی نہیں کر سکتے, قانون کی خلاف ورزی اس کے بیسس کے اوپر خاتون نے جی یہ دعویٰ کیا کہ مجھے طلاق چاہیے, کہ مجھے طلاق چاہیے, اس سے میری اجازت بغیر کر دی, میں نہیں رہ سکتی جی. اور عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ خلا کا کیس ہے. ہاں, وہ جو دو عدالتیں تھیں, فیملی کورٹ اینڈ پشاور ہائی کورٹ, انہوں نے فیصلہ شوہر کے حق میں دیا کہ یہ خلا ہے تو ظاہر حق مہر تو رہ گیا 12 لاکھ روپیہ. تو سپریم کورٹ نے یہ کہا نو, وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. بنیاد یہ ہے کہ آپ نے میری اجازت بغیر قانون کے خلاف آپ نے ایک نئی شادی کر لی جی, تو اس صورتحال میں نہیں رہ سکتی آپ کے پاس, تو مجھے آپ ڈیورس کریں جی. یہ خلا نہیں ہے, دس از ناٹ خلا جی. سو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اگر یہ اس کو خلا سمجھیں گے تو پھر آپ کا ان کا جو حق مہر ہے وہ بھی نہیں ملے گا. ایک زیادتی کے بعد دوسری زیادتی ہو جائے گی. بالکل, کیونکہ اس کی طلاق کے پیچھے جو وجہ بنی وہ شوہر کی پیدا کرتا ہے, اور وہاں قانون کی خلاف ورزی. تو خلا کا یہ تھا کہ وہ اپنی فری ول کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتی اور وہ ڈیورس چاہتی, تو پھر تو صحیح ہے. مگر اگر وہ اپنی فری ول سے نہیں, ان کو پش کیا گیا, پریشرائز کیا گیا, ان کو زیادتی ان کے ساتھ کی گئی ہے, اور پھر ان کو تو اس بیسس کے اوپر وہ کہتی ہے میں نہیں رہ سکتی, تو پھر اور بات ہے. تو آئی تھنک اٹس اے فینٹاسٹک ڈیسیژن بائی دا کورٹ. مجھے یہ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو ہمارے ہائی کورٹ لیول پہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ بس اب میں کیا کروں.